السلام علیکم حضرات، ناظرین، دوستو، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپرٹ ہیں سیاسی جماعت کو رجسٹریشن کے پروسیس، ممبر سازی کا پروسیس اور الیکشن کمیشن کے سیاسی پارٹی کے حوالے سے جتنے لاز ہیں ان کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں جناب علی اختر ایڈوکیٹ، ایکس لا آفسر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایکس لا آفسر چیف الیکشن کمشنر پاکستان۔ تو میں ان سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت کیسے رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اختر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، موسٹ ویلکم۔ تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور کیسے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جی اختر صاحب۔ بہت شکریہ ارشد سلیحی صاحب، آپ نے یہ موقع دیا مجھے آپ کے سامعین سے اور ناظرین سے مخاطب ہونے کا۔ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بہت ساری بنی ماضی میں، اور جیسے تیسے الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی رجسٹریشن، ایفیلیشن یا انلسٹمنٹ جو بھی کہیں ہو گئی، لیکن نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بے شمار پارٹیوں کو ڈی لسٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کے متعلقہ مختلف قوانین کو کنسولیڈیٹ کر کے 2017 میں دی الیکشن ایکٹ 2017 کا پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے بعد نفاذ کیا گیا، اور ساتھ میں رولز بھی اس کی کلیریفیکیشن کے لیے بنائے گئے۔ تو اس میں جو پارٹی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک سیپریٹ چیپٹر کو شامل کیا گیا، تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، دوست پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، سادی سی انگریزی ہے۔ اور لیکن لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بہت ساری غلط فہمی ہے کہ یہ جتنا لکھا ہوا آسان ہے اتنا عمل کرنا بھی آسان ہے۔ تو میری چونکہ ایز اے کنسلٹنٹ بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں آنا چاہتے ہیں، پارٹی کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، پارٹی بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک خاکہ سا تصور سا موجود ہے کہ یہ جی ہم ایسے کر لیں گے، 2000 ممبرشپ ہو جائے گی، 2 لاکھ روپیہ الیکشن کمیشن کی سرکاری فیس ہو جائے گی، اور کانسٹیٹیوشن ہم جیسے تیسے بنا کے رکھ لیں گے، عہدیدار ہم نے گھر میں بیٹھ کے بنانے ہیں۔ ایسا سب کچھ نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے لیے جو قواعد اور ایکٹ میں جو چیزیں رکھی ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریلیونٹ سیکشنز ہیں، جو ان میں سے پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے کس خاص مقصد کے لیے پارٹی بنانی ہے، جو پاکستان میں رہنے والوں کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکے، علاقائی پروپیگنڈا کے لیے نہ ہو، کسی نسل یا کسی زبان کے حوالے سے نہ ہو، اینٹی پاکستان نہ ہو، فارن فنڈڈ نہ ہو، اور ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کا ماضی بے داغ ہو، جن کی آمدنی اپنے ظاہری وسائل جو ہے ان کی ظاہری آمدنی کے قریب تر ہوں، اور سزا یافتہ نہ ہوں۔ بہت ساری ایسی پری ریکوزٹس ہیں جن کا پورا ہونا پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اور ممبرز کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہی پارٹیز کے جو لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں نے عملی سیاست میں آ کے صوبائی یا قومی یا سینٹ کے امیدواروں کے طور پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے، پارٹی کینڈیڈیٹ کے طور پہ۔ تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک پارٹی بنانے کے لیے کم از کم 2000 اور اس سے اوپر پاکستان کے ایسے لوگوں کی بطور ممبرشپ کسی پارٹی میں شامل ہونا ضروری ہے جو ایک مخصوص فارم پر ان کا وائف جو ہے نا وہ درج ہونے چاہیے، ہر اس متعلقہ خانے میں ان کا دستخط یا انگوٹھا ہو جس کے ذریعے وہ ظاہر کرے کہ ہم اس پارٹی کے ممبر ہیں۔ تو کیا اختر صاحب جو ممبر ہیں وہ اگر پہلے سے کسی دوسری پارٹی کے ممبر ہیں تو وہ نئی پارٹی کے ممبر بھی بن سکتے ہیں؟ نہیں، قانون متعلقہ جو ہے اس سلسلے میں پابند کرتا ہے کہ ایک شخص
एक वक्त में किसी एक सियासी पार्टी का मेंबर रह सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड पार्टी का मेंबर हूँ या अहदेदार हूँ और मैं आपकी दावत पे आपकी सियासी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, तो इससे कबल मैं अपनी प्रीवियसली पार्टी से मैं अपना ताल्लुक़ ख़त्म करूँगा और इसके बाद आपकी मेंबरशिप हासिल कर सकता हूँ। ये पार्टी के बुनियादी कवानीन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये लिखा जाता है कि ये आपकी तरफ से एश्योरिटी होती है कि आपका जो मेंबर है वो ना तो किसी और सियासी पार्टी का मेंबर है, और अगर वो मेंबर था पहले तो उसने उस सियासी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी मेंबरशिप बुनियादी से ख़त्म कर दी है उसने। तो जो सरकारी मुलाजिम है, जैसे एक कॉमन मुलाजिम होता है, कुमारली है, कोई टीचर है, तो वो भी पार्टी के मेंबर बन सकते हैं? देखिए, बुनियादी पार्टी मेंबरशिप उसमें कानून इसकी हौसला अफजाई नहीं करता कि कोई सरकारी मुलाजमत में मौजूद बंदा इस किस्म की सियासी तंजीमों का हिस्सा बने, क्योंकि कानून मना करता है किसी सरकारी मुलाजिम को कि आप किसी भी सूरत में सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपसे डिटेल में किसी दिन फिर सारी बातें करेंगे और एक एक चीज़ पे अपने नाज़रीन को बताएंगे कि सियासी पार्टी कैसे रजिस्टर की जा सकती है और उसके लिए क्या लवाज़मात ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।